فیصلے کیے تھے اور یہ جو باقی کئی سیکٹرز جو ہیں معیشت کے جو ابھی تک بند تھے ان کو کھولنے کا اعلان کیا، کچھ کو فوری طور پہ اور کچھ کو اگلے ماہ سے. تو وہ ذرا سا تناظر آپ کو سمجھا دیں کہ کیوں ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور اس سے بھی زیادہ ضروری کہ آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں آج کل یہ جس دن سے یہ اعلان ہوا ہے لوگوں سے یہ سن رہا ہوں کہ کرونا ختم ہو گیا. کاش کرونا ختم ہو چکا ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ایسی صورتحال ابھی نہیں ہے. ابھی ہم یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ کرونا ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑی سی آج آپ کے ساتھ تھوڑی تفصیلی بات کی جائے. تو ذرا سا پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کیا لوگوں کو خطرات تھے اور کیا دنیا کہہ رہی تھی کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ کتنے خراب ہو سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جون کے وسط میں ایک امپیریل کالج کی لندن کی اسٹڈی جو ہے وہ بہت مشہور ہوئی. پاکستان کے سیاستدانوں نے بھی اس کے اوپر بہت بات کی، ٹیلی ویژن پروگرامز پہ اس کا ذکر کیا گیا، اور بڑی اس کے اندر خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی پیشن گوئیاں تھیں. اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ اموات پاکستان میں جو ہیں وہ 10 اگست کو ہوں گی، اور اس ایک دن میں 78,000 سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ جاں بحق ہو جائیں گے کرونا کی وجہ سے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا، مجھے یاد ہے میرے الفاظ سے، اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہوگا، لیکن آج ذرا سی بات کریں گے کہ کیوں نہیں ہوا. لیکن سب سے پہلے کہ یہ کہ جو امپیریل نے کہا کہ 10 اگست کو 78,000 سے زیادہ اموات پاکستان میں ہوں گی، اس کے مقابلے میں حقیقت میں کل پاکستان کے اندر 15 لوگ جاں بحق ہوئے کرونا کی وجہ سے. یہ 15 بھی زیادہ ہے، یہ بھی افسوسناک ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ فتح ڈکلیئر کر کے اب آرام سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، لیکن کہاں 78,000 سے زیادہ اور کہاں 15 ایک دن کے اندر. تو یہ کیوں ہوا، تھوڑا سا اس کے اوپر اس لیے بات کرنا ضروری ہے کہ اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا کہ ریاست نے کیا کیا اس سلسلے کے اندر. وفاق کے اندر جو سولین ادارے ہیں، جو ملٹری کی سپورٹ اس کو حاصل تھی، اور صوبوں نے کس طریقے سے مل کے اس پہ کام کیا اس وبا کو کہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے. اپریل کے مہینے میں ایک بہت ہی جامع منصوبہ بنایا گیا، اس کو TTQ کہتے ہیں. سے زیادہ اس وقت فرد جو ہیں وہ مختلف تحصیلوں کے اندر پاکستان میں اس وقت یہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کا کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا ہمیں، ہم ان لوگوں تک پہنچنے کے اندر کامیاب ہوئے، ان کے پاس پہنچنے کو کامیاب ہوئے جن میں زیادہ خطرہ تھا یہ بیماری ہونے کا. ابھی تک مجموعی طور پہ اس کانٹیکٹ ٹریسنگ کے نظام کے تحت ہم 11 لاکھ کانٹیکٹ ٹریس کرنے میں کامیاب ہوئے. اس میں 10 لاکھ سے زیادہ کے ٹیسٹ کیے گئے، 10.5% اس کے اندر پازیٹیوٹی ریشو تھا جن کی ٹیسٹنگ کی گئی. یعنی 1 لاکھ سے زیادہ جو اس وقت پاکستان میں کنفرم کیسز ہیں، جو ٹوٹل اس وقت 2,85,000 کی تعداد ہے، اس میں 1 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ اس کانٹیکٹ ٹریسنگ کے نظام کے ذریعے پہنچے. تو ہم ان لوگوں کے پاس کیونکہ جلدی پہنچے، ان کو آگاہی ہوئی، ان کو بھی جلد علاج کرانے کا فائدہ ہوا، اس کے اندر اموات میں بھی کمی ہوئی، اور ان کو جب پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں انہوں نے احتیاط کی تو وہ دوسروں تک بیماری نہیں پھیلائی. مجموعی طور پر پاکستان میں 48% جو اس وقت تک ٹیسٹ کیے گئے ہیں، اور 38% جو ٹوٹل کیسز مثبت ثابت ہوئے ہیں وہ سب اس کانٹیکٹ ٹریسنگ کا نتیجہ ہے. آہستہ آہستہ نظام بہتر ہوتا گیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے. اور یہ مجھے یاد ہے جس وقت ہم صوبوں میں جا کر NCOC کے اجلاس کر رہے تھے تو تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ سے میری جو اولین درخواست ہوتی تھی وہ ہوتی یہ تھی کہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ٹیمز جو ہیں ان کو بہتر کریں. اب ان کی کوالٹی پہ کام ہو رہا ہے. اس وقت NCOC کی ٹیم جو ہے وہ تمام صوبوں کے اندر جا کے ان کی ٹریننگ کر کے اور ان کا بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس وقت مجھے بڑی خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے آپ کو کہ ایک انڈیکس پرسن یعنی ایک بیمار آدمی سے ہم 10.8 کانٹیکٹس تک پہنچنے کے اندر کامیاب ہوئے ہیں. ساؤتھ کوریا جس کو رول ماڈل دنیا میں سمجھا جاتا ہے کانٹیکٹ ٹریسنگ کو اور اس TTQ کے نظام کا، اب ہمارے وہ لیول ہے جو ساؤتھ کوریا کے اندر لیول ہے. یہ ورلڈ کلاس ایک آپریشن ہے اور جو NCOC کی ٹیم اس کے اندر براہ راست اس پہ کام کرتی رہی ہے اور تمام صوبوں کے لوگ جو اس میں انوالو رہے ہیں میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. پھر اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا جو ظاہر ہے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ
کام تو ہم نے یہ سمارٹ لاک ڈاؤنس کو پہلے شروع کیا تھا، مئی کے اندر شروع ہو گیا تھا، لیکن جون کے اندر اس کو پھر ہم نے بہت اس کے اندر اضافہ کیا، اور آپ کو ظاہر ہے کہ اخباروں کے اندر، میڈیا کے اندر بھی یہ بڑی آپ نے خبر سنی ہوگی۔ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے کہ بجائے کہ سارے کا سارا ملک بند کر دیا جائے، جو کوئی دنیا کا ملک، اب سب سمجھ گئے، کوئی دنیا کا امیر ترین ملک بھی جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکا کہ ملک کو بند کر کے رکھ دیا جائے۔ بھارت جس نے 6 ہفتے کے لیے پورا ملک بند کر دیا تھا، وہاں پہ کیا حالات ہیں ابھی ہم اس کو بھی آگے دیکھیں گے۔ تو ہم جو ہے ہم نے 2350 سے زیادہ سمارٹ لاک ڈاؤنز کیے۔ ایک وقت کے اندر ایک وقت ایسا تھا 700-800 سے زیادہ لاک ڈاؤنز ایک وقت میں ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے وبا کے پھیلاؤ کے اندر کمی آئی ہے، ان کو بھی ہم کم کرتے گئے، اور اس وقت 85 سمارٹ لاک ڈاؤن ہیں جو 20 اضلاع کے اندر اس وقت پاکستان میں جاری ہیں۔ اور اب جو ہم اگلی سٹیج کے اوپر جا رہے ہیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن، یعنی بالکل ٹارگیٹڈ ایریا کے اندر کچھ فیو لوگ جو قریب گھر ہیں یا بالکل محلہ جو ہے یا کوئی ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے، وہاں پر ہم اب ہون ان کر کے اور اس کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ لاک ڈاؤن کے لیے جا رہے ہیں، بجائے کہ جو ذرا بڑے علاقے تھے۔ اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ ضروری جو ہے وہ، کیونکہ تقریباً اس وقت 7000 کے قریب، 7000 سے ذرا زیادہ ایکٹیو کیسز ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی ہوم آئسولیشن کے اوپر کام کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے کہ وہ گھر پہ ہی بیٹھ کے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکیں، تاکہ باقی جو دنیا ہے، باقی نظام زندگی جو ہے وہ چلتا رہے۔ یہ تمام چیزیں تو ریاست نے کی، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز جس کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ آپ آج کل آپ چاہے بل گیٹس کی بات سن لیں تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت زبردست کام کیا، یورپ سے ہمیں کمپیئر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے جو صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا پاکستان سے سیکھ سکتی ہے کہ کس طریقے سے کورونا کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ اس کا سب سے اہم عنصر جو ہے وہ آپ تھے، وہ پاکستان کی عوام تھی۔ یہ جو بھی ریاست اور حکومت نے جتنے بھی اقدامات کیے، وہ کسی طریقے میں بھی، کسی طور پہ بھی وہ مؤثر نہیں ہو سکتے تھے جب تک عوام جو ہے وہ ساتھ کوآپریٹ نہ کرتی۔ 100% نہیں ہوا، بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے احتیاط نہیں کی، لیکن ایک بڑی تعداد میں معاشرے کے حصے نے مدد کی، حکومت کی، ساتھ مل کر کام کیا، احتیاط کی، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کے لیے آیا۔ اور اسی کے اندر میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک تاریخی طریقے سے ایک میڈیا نے عوام تک پیغام پہنچایا، کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ عوام کو بتایا، اور پھر عوام نے اس کے اوپر عمل کیا۔ تو یہ اس لیے میں کہنا آپ کو چاہتا ہوں، یہ جو پوری میں نے آپ کو بات بتائی، یہ کوئی میں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ کوئی کام بڑا زبردست ہوا ہے، میں اس لیے بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو آپ کو بہتر رزلٹس نظر آ رہے ہیں، یہ جو بہتری نظر آ رہی ہے، یہ اس لیے ہوئی ہے کہ حکومت نے اور عوام نے مل کے ٹھیک فیصلے کیے اور ٹھیک عمل کیا۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ذرا خطے پہ نظر دوڑا کر دیکھتے ہیں۔ یہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے مشرق کے اندر بھارت ہے، ہمارے مغرب کے اندر ایران ہے، بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارا قریبی پڑوسی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ پازیٹیوٹی کے ریشو، یعنی اگر 100 لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ مثبت ان کے رزلٹ آ رہے ہیں، یعنی وہ ان کو کورونا ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ اس وقت جو ہے وہ 3 سے ذرا سا کم کا اوسط ہمارا چل رہا ہے۔ ایران میں 9.4، انڈیا میں 9.8، یعنی 3 گنا سے زیادہ ہے پازیٹیوٹی ریشو ان ممالک میں، جو بالکل ہمارے ڈائریکٹ ہمسائے ہیں۔ پاکستان کی نسبت 3 گنا سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ بنگلہ دیش میں 23-24 چل رہا ہے، 8 گنا پاکستان سے زیادہ وہاں پر ہے جو کیسز نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اموات کو دیکھتے ہیں تو اموات کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو اموات ہوتی رہی ہیں، اگر ہم ان کے اوپر نظر ڈالیں اور ان کا مقابلہ کریں ایران سے، تو ایران میں ہم سے پچھلے 10-12 دن اگر میں دیکھ لوں تو 20 گنا سے بھی زیادہ آبادی کے تناسب سے، یعنی فی 10 لاکھ آبادی جو ہے اس میں یہ نمبر کیلکولیٹ کیے گئے ہیں۔ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ایران میں اس وقت پاکستان سے 20 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں۔ انڈیا کے اندر اس وقت پاکستان میں اس پچھلے 10 دن کے اندر 4 سے 5 گنا زیادہ اموات ہوئی ہیں، اور اگر ہم کل کے نمبر دیکھیں تو بھارت کے اندر
پاکستان سے آبادی کے تناسب کو دیکھتے ہوئے 10 گنا زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش کے اندر بھی پاکستان سے پچھلے 10 دن کے اندر 2 گنا زیادہ اموات ہوتی رہی ہیں آبادی کے تناسب کے مطابق، اور کل کا اگر ہم نمبر نکال کے دیکھیں تو 3 گنا زیادہ بنگلہ دیش کے اندر اموات ہوئی ہیں۔ یعنی فرق بہت زیادہ ہے، بہت بڑا فرق ہے، اور یہ بڑھ رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کل کے جو نمبرز ہیں وہ پچھلے 10 دن سے بھی زیادہ کا ہمیں فرق یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کو اس لیے نہیں ہم بتا رہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان ممالک کے حالات خراب ہیں، ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے مشرق میں یہ ہو رہا ہے، اگر آپ کے مغرب میں یہ ہو رہا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے، خدا کا واسطہ یہ نہ سمجھیں کہ کسی بھی صورت سے پاکستان مکمل طور پر محفوظ ہے اور ہم جو بھی کریں گے تو ہمیں اس بیماری سے اثر نہیں ہوگا۔ جو ہم نے حالات دیکھے ہیں، مجھے کہنا پڑتا ہے افسوس سے، آپ کو پتہ ہے کہ میں پچھلے 2 ماہ سے بہت تعریف کرتا رہا ہوں، بار بار انتظامی عملے کے بھی، ڈاکٹرز کے بھی، صحت کے عملے کے بھی، پاکستان کے عوام کے بھی۔ پچھلے 2-3 دن میں ہم نے مناظر دیکھے ہیں، خاص طور پہ یہ سیاحتی مقامات کے ٹیکنالوجی کا استعمال بھی جو مناظر ہمیں دیکھ آ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس میں بہتری نہ کی تو یہ جو بیماری کا پھیلاؤ جو اتنی مشکل سے آپ کی محنت سے کم ہوا تھا، یہ دوبارہ بڑھ بھی سکتا ہے، اور کتنا بڑھ سکتا ہے خدا نہ خواستہ وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے مشرق و مغرب کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے NCOC کے اندر اس کے اوپر پچھلے 2-3 دن میں بہت کام کیا ہے۔ صوبائی جو چیف سیکرٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئی ہیں، اور ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ یہ کسی بھی صورت میں ہم نے اس جو رجحان کو ہے اس کو بڑھنے نہیں دینا ہے۔ انتظامی اقدامات بھی کیے جائیں گے، لیکن آخر کار جو سب سے طاقتور چیز ہے وہ آپ کا رویہ ہے، وہ عوام کا رویہ ہے۔ آپ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہتری نظر آئے گی۔ یہ کیوں ضروری ہے، میں آخر میں صرف یاد دلا دوں آپ کو یہ کیوں ضروری ہے۔ یہ صرف صحت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اگر دیکھیں، میں نے نمبر نکالے تھے، ہماری ایکسپورٹ کے نمبر دیکھ لیں جی۔ ہمارے ایکسپورٹ کے نمبر جس وقت یہ وبا پھیلی اور ہمیں ملک کو بڑے حصوں کو بند کرنا پڑا، تو ہماری جتنی ایکسپورٹس ہو رہی تھیں اس میں 40% سے زیادہ ہمیں کمی نظر آئی، 40% سے زیادہ کمی نظر آئی ایکسپورٹ کے اندر۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ریونیو کے محصولات ہوتے ہیں، وہ ریونیو کے محصولات کے اندر ہمیں وہاں پہ بھی تقریباً 40% کی کمی نظر آئی۔ اب یہ 40% کمی کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو نمبر ہیں، 40% کم ہو گئی تو اس سے ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ 40% محصولات کم ہونا یا ایکسپورٹ کم ہونا، یہ 40% روزگار ہے ملک کا، یہ لوگوں کی، کروڑوں لوگوں کی زندگی کی آمدنی ہے۔ یہ وہ لوگ، کروڑوں لوگ پاکستان کے جو عمرہ نہیں ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے بینک بیلنس نہیں ہیں، جو دن میں کام کرتے ہیں تو رات کو ان کے گھر میں ان کے گھر والوں کے سامنے کھانا آتا ہے، ورنہ ان کے پاس 2 دن کے پیسے نہیں ہیں کھانے کے جو ان کے پاس رکھے ہوئے ہوں۔ یا وہ بھی جو سفید پوش ہیں، جن کا شاید روزانہ کا مسئلہ تو نہ ہو، لیکن 2 ہفتے، 4 ہفتے، 6 ہفتے کے بعد ان کے لیے بھی ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ان کے لیے بھی یہ تکلیف برداشت کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا۔ یہ کروڑوں لوگوں کی زندگی کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو پیسہ آتا ہے، محصولات آتی ہیں، کہاں آتی ہیں؟ یہ جو پاکستان میں 50 سال کے بعد پہلی دفعہ 3 بڑے ڈیمز بن رہے ہیں ایک وقت کے اندر، اگر یہ محصولات نہیں آئیں گی تو یہ کام کیسے ہوں گے؟ جو موٹر ویز بننی ہے، جو ابھی ہم نے صحت کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ترقیاتی بجٹ 50 ارب روپے سے زیادہ خرچ کرنے جا رہی ہے وفاق اس سال صحت کی سہولیات بہتر کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی تو چاہے آپ اس کو ریاستی پہلو سے دیکھ لیں کہ وہ کام، ذمہ داریاں جو ریاست نے نبھانی ہیں، اس کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے، یا آپ انفرادی لوگوں کی زندگی میں، آپ کے آس پاس پڑوس کے لوگ، آپ خود جو ہیں۔ اس لیے آخر میں پھر ایک دفعہ آپ سے کہوں گا، آپ سے اپیل کروں گا، خدا کا واسطہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے، یہ ماسک پہنیے، اور یہ میں بار بار پہلے بول چکا ہوں، ماسک بھی پہننا ضروری نہیں ہے۔ ہمارا تو اچھا بات یہ ہے، ہمارے معاشرے کی اچھائی تو یہ ہے کہ آدھا معاشرہ تو خواتین ہے جو یا دوپٹہ پہنتی ہیں، چادر پہنتی ہیں، کوئی برقع پہنتی ہیں، تو انہوں نے تو صرف اپنی چادر یا دوپٹہ اپنے فیس کے اوپر رکھنا ہے، اور کہاں پر؟ جہاں پر آپ بھیڑ کے اندر ہیں، ہجوم کے اندر ہیں، جا رہے ہیں، وہاں پر آپ نے کرنا ہے۔ خدا کا واسطہ دوسروں سے ذرا سا فاصلہ رکھنا ہے،
آپ اگر کسی مذہبی تقریب کے اندر بھی جا رہے ہیں تو آپ اپنا ایمان کے مطابق اپنے جو مذہبی آپ کی ذمہ داری ہے اس کو بھی ضرور پورا کریں، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی سی احتیاط بھی رکھ لیں۔ آپ کو بازار میں جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے، سب کی ضرورت ہے، ضرور جائیے، تھوڑی سی احتیاط کر لیں۔ تو میں آخر میں پھر ایک دفعہ آپ سے کہوں گا، تمام چیف سیکرٹریز کو ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو وائلیشنز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، خاص طور پہ جو نئے سیکٹرز ابھی ہم نے کھولے ہیں اور جس میں سیاحتی مقامات بھی شامل ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، وہاں پر بھی اور عمومی طور کے اوپر بھی انتظامی کارروائی بھی ہم تیزی اس کے اندر دیکھیں گے۔ لیکن جو اصل اس کے ہیرو ہیں، جو پاکستان کے عوام ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ جو اتنی بڑی کامیابی آپ نے حاصل کی ہے کہ دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ اس یہ جو فتح آپ نے حاصل کی ہے اس کو شکست میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔